أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے قالوا وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کہ ہم ایسا ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے الا انہم هم السفہاء اللہ فرماتے ہیں کہ باخبر ہو جاؤ وہی لوگ یہ دراصل بیوقوف یعنی یہ بیوقوف کہنے والے بیوقوف ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں جانتے نہیں یہ چوتھا درس ہے جو منافقین کی پہچان اور منافقین کی گفتگو اور منافقین کی علامات اور منافقین کی شناخت سے متعلق ہے سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اس سے پہلی آیات میں اور اس سے بعد میں آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ منافقین کس کس انداز میں کس کس روپ میں کون کون سے راستے سے اور کس قسم کی سازشوں سے اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس نقصان سے بچنا مقصود ہے اور اپنے آپ کو نفاق کی بیماری سے بچانا مقصد ہے اس آیت میں ایک عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ دو مسئلے سمجھا رہے ہیں ایک مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کس قسم کا ایمان قابل قبول ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب مومن کو اس چیز کا علم ہو کہ کیسا ایمان ہوگا جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور کیسا ایمان ہوگا جو آخرت میں نجات کا سبب بنے گا
جو کامیابی کا سبب بنے گا۔ کس قسم کے ایمان لانے کی دین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات مومن سے تقاضا کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا، اس نمونے کو سامنے رکھ کر انسان دوسری چیز بناتا ہے۔ چنانچہ جب میں اور آپ گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کوئی کوٹھی بنگلہ بناتے ہیں، تو اس کے بنانے سے پہلے یا تو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک نقشہ موجود ہوگا کہ اس نقشے کے مطابق میں نے گھر بنانا ہے، یہ کمرہ یہاں بنانا ہے، یہ یہاں بنانا ہے، کچن یہاں بنانا ہے، سٹور یہاں بنانا ہے، بیڈ یہاں بنانا ہے، واش روم ادھر کو بنانا ہے، سٹور ادھر کو بنانا ہے، خالی جگہ ادھر چھوڑنی ہے۔ یا تو میرے اور آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا، یا ہم کسی کو بلا کر، سیانے کو بلا کر، انجینئر کو بلا کر اس سے گزارش کرتے ہیں کہ یار یہ اتنی جگہ ہے، اتنی جگہ کے اندر مجھے مکان کا اعلیٰ ترین بہترین نقشہ بنا دیں، دکان کا نقشہ بنا دیں، پلازے کا نقشہ بنا دیں، مارکیٹ کا نقشہ بنا دیں۔ چنانچہ وہ نقشہ بناتا ہے، وہی ہمیں پسند آتا ہے، اور اس پسند کیے ہوئے نقشے کو ہم لے کر یہ کہتے ہیں اس طرح کا مجھے گھر چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی مارکیٹ چاہیے، کام نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ نقشہ میرے اور آپ کے ذہن میں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس نقشے کے کچھ خلاف بنانے والا مستری کر لے تو ہم اس بلڈنگ کو، اس پلازے کو یا اس تعمیر کو قبول نہیں کرتے۔ اگرچہ تعمیر بہترین بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یار نقشہ کچھ اور بتایا تھا، تعمیر تو نے کچھ اور بنا دی، ہم نہیں قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا پورا نمونہ اور نقشہ قرآن حکیم کے اندر ایمان لانے والوں کے لیے بنا دیے کہ دیکھو مجھے یہ چاہیے، بس اس سے ہٹ کے نہیں۔ پہلا مسئلہ اس آیت کے اندر سمجھایا کہ ایمان کس طرح کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھو گے تو لاکھ مرتبہ بھی آمنا 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 کہتے رہو گے، اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ آمنو کما آمن الناس، دو جملے استعمال کیے، ایمان لاؤ۔ ظاہر ہے یہ آیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہوں گے اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اور آگے سے یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کس طرح کا ایمان لائیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اگر یہ پوچھیں کہ ایمان کیسا لائیں تو آپ یہ فرمائیں آمن الناس۔ جیسے میرے ارد گرد یہ بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، یہ سارے کے سارے لوگ اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھنے والے ہیں، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ زید ہے، یہ سعد ہے، یہ سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
جس طرح یہ ایمان لائے ہیں اسی طرح کا ایمان تم لے، اس طرح کا ایمان تم لے کے آؤ۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے نا کہ اے میرے محبوب ان کو ایسے کہو کہ جیسے میں ایمان لایا، جیسے میں ایمان لایا اس طرح کا تم ایمان لاؤ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جیسے نبی ایمان لاتا ہے اس طرح کا ایمان لانا عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی تو ایسا ایمان لاتا ہے، ایسا ایمان لاتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں یہ بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں مگر مانو کہ یہ ہیں، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، معیشت کی زندگی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آخرت کا پورا نظام بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یقین کرو کہ یہ ہیں۔ مگر نبی کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ معیشت کی زندگی ہے، یہ جنت کی زندگی ہے، یہ فرشتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ایسی جیسے اپنی آنکھ سے کوئی دیکھ رہا ہو، اتنا یقین ہوتا ہے، یقین کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اس اعلیٰ ترین درجے کے اوپر امتی جتنا مرضی عبادت کر لے، ریاضت کر لے، سجدے کر لے، اللہ کو منوا لے، نیکیاں کر لے، تقوی کے مقام اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کر لے، لیکن نبی کے ایمان جیسا ایمان امتی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم، بڑی کریم، بڑی شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک درجہ پیچھے کیا اور پیچھے کر کے فرمایا آمنو کما آمن الناس، فإذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، جب ان لوگوں سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے، جو حضور کے، جو نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی طرح کا ایمان لاؤ۔ حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ان کی طرح کا بھی نہیں ہے، لیکن نقشہ تو بتا دیا کہ یہ نقشہ ہے ایمان لانے کا، بس تم اس کو فالو کر لو۔ اگر تم نقل بھی کر لو گے تو میں تمہاری اس نقل کو اصل بنا دوں گا، میں تمہاری اس نقل کو اصل بنا دوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ حضور کے صحابہ حضور کے قدمے میں بیٹھنے والے معیار ایمان ہیں، حق کا معیار ہیں، کامیابی کا معیار ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی انسان چلے گا تو وہ ناکام انسان ہے، وہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم منافق کو سینکڑوں نشانیوں سے پہچانو گے، ضرور پہچانو گے۔ تم حدیث کے اندر پڑھو گے یہ نشانی ہے، دیکھو گے یہ نشانی ہے، قرآن پاک کے اندر نشانیاں پڑھو گے، پہچانو گے۔ اللہ کہتے ہیں ایک نشانی اس آیت میں بتا دیتا ہوں، ذرا اس کو بھی پرکھا کرو، جانچا کرو کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ایمان کو کہ جن کا ایمان اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ان کے دلوں کے اوپر، قرآن میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے دست قدرت سے ایمان لکھ دیا۔ جس کے ایمان کی اللہ تصدیق کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بارے میں فرما رہے ہیں، جن کو پکا مومن قرار دے رہے ہیں، جن کو کامیاب قرار دے رہے ہیں، جن کو ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں، اور جن کو ہادی اور مہدی، ہدایت یافتہ اور ہدایت تقسیم کرنے والا قرار دے رہے ہیں۔ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جن کے ایمان کی تصدیق اللہ کر رہے ہیں ان کے ایمان کو یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ یہ سادہ سے جملے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں قرآن حکیم، کہ جن کے ایمان کو اللہ معیار بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے،
اور جتنی خوبیاں ابھی میں نے ذکر، ساری خوبیاں اللہ ذکر کر رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں۔ میرے آپ کے ایمان کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈرتے رہا کرو، ڈرتے رہا کرو۔ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنوں کا زمانہ جہاں پر صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا، شام کا کافر صبح کا مومن ہوگا۔ یعنی بدلیں گے لوگ، بدلیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں سیناریو کیسے بدل رہے ہیں؟ جس طرح آپ موبائل کے اوپر انگلیاں چلا رہے ہیں اور بدل رہے ہیں، اسی طرح زندگی کے حالات بدل رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ایمان اپ اور ڈاؤن ہو رہا ہے، نیکی اپ اور ڈاؤن ہو رہی ہے، جذبہ اپ اور ڈاؤن ہو رہی ہے، تذبذب کا شکار ہے انسان، شیطان ورغلا رہا ہے، انسان ڈگمگا رہا ہے۔